عملیات اینڈ کورس چینل میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کی خاص ویڈیو عورتوں کے لیے کمال اور جمال کی باتیں، عورتوں کے لیے اچھی نصیحتیں۔ ناظرین کرام، اگر تم میں سے کوئی عورت اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کریں۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہا کریں۔ ناظرین، اگر کوئی عورت چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ ان سے محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہا کرے۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کیا کریں۔ بیری کے درخت کے نیچے پیشاب کرو گے تو جنات تمہیں تنگ کریں گے۔ خوشبو لگا کر رات کو ککر کے درخت کے پاس ہرگز مت جاؤ، ورنہ جنات تم پر عاشق ہو جائیں گے۔ رات کو درخت ہلاؤ گے تو تمہارے سر میں درد رہنے لگے گا۔ سفید لباس پہن کر اندھیرے میں جاؤ گے تو تمہیں عجیب مخلوق نظر آنے کا خدشہ ہوگا۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت کیا کریں، ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگانا، ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ واش روم سے ہو کر فوراً روٹی مت کھانا، ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھانا، پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھانا، ورنہ معدہ سکڑ جائے گا۔ شام کو ناریل کھایا کرو، جلد ملائم ہو جائے گی۔ شام کو چاول مت کھاؤ، ورنہ چربی چڑھ جائے گی۔ جن عورتوں کی ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتی ہے وہ چھوٹی الائچی کھایا کریں، کیونکہ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوگی اور ریڑھ کی ہڈی کمزور بھی نہیں ہوگی۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ جتنی تیزی سے آپ کھاتے ہیں آپ کا وزن بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھتا ہے۔ چھوٹا لقمہ لیں اور آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ کبھی موٹاپا نہیں ہوگا، کبھی وزن نہیں بڑھے گا۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے بینائی بھی تیز ہوتی ہے اور کھانا بھی جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ جو حاملہ عورت چاہتی ہے کہ اس کا بچہ سفید رنگ کا ہو تو انار کا جوس پیا کرے۔ اگر آپ میں خون کی کمی ہے تو آپ کو دوران ماہواری درد ہو سکتا ہے اور آپ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتی ہیں۔ 2 چمچ تیل لیں اور انہیں پانی میں ابال لیں۔ پانی کو ٹھنڈا کر لیں اور چھان لیں۔ اس پانی کو دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ ماہواری کے مسائل کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ عورت کی 4 چیزیں چھوٹی ہونی چاہیے۔ عورت کی 4 چیزیں اگر چھوٹی ہوں تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلاتی ہے۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے عورت کے ہاتھوں کا چھوٹا ہونا۔ اگر کسی عورت کے ہاتھ چھوٹے ہوں گے تو ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ دوسری نشانی ہے عورت کے پاؤں کا چھوٹا ہونا۔ اگر کسی عورت کے پاؤں چھوٹے ہوں گے تو وہ بھی ایک پرفیکٹ کہلوائے گی عورت۔ تیسری نشانی ہے عورت کی شرمگاہ یعنی رحم کا چھوٹا ہونا۔ چھوٹی ہوگی تو وہ ایک پرفیکٹ کہلائے گی۔ چوتھی نشانی عورت کے پستان یعنی چھاتیوں کا چھوٹا ہونا۔ اگر کسی عورت کے پستان چھوٹے ہوں گے تو ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ عورت جس قدر لمبے قد کی ہوگی اس کی اندامی نہانی کا سوراخ زیادہ قریب ہوتا ہے اور مرد ایسی عورتوں کو جلدی خوش کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسی عورتیں عاشق مزاج بھی ہوتی ہیں۔ جس عورت کا پستہ قد ہوتا ہے اس کی شرمگاہ اسی قدر طویل ہوتی ہے، یعنی رحم نسبتاً دور ہوتا ہے اور ڈھیلے اور چھوٹی عوض والا مرد ایسی عورت کو مشکل ہی سے خوش کر سکتا ہے۔ عورت کی آنکھ کے سرخ دوڑے اس کی قوی شہوت ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اس عورت کے منہ کے دہانے کا زیادہ پھیلا ہوا ہو تو اس کی شرمگاہ کی فراخی کی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، جس عورت کا رنگ خوبصورت ہو، آنکھوں میں سرخ دوڑے ہوں، ناک چھوٹی اور آواز دھیمی ہو، وہ نیک بخت اور صاحب اولاد اور خاوند سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، جو عورت اپنا چہرہ اور جسم چھپائے رکھے وہ وفا شعار اور نیک کردار ہوتی ہے۔
جو عورت ہنس مکھ کر ہو، خوبصورت آنکھیں سرخ رکھتی ہو، ناک چھوٹی اور آواز دھیمی ہو، وہ صاحب اقبال اور صاحب اولاد ہوتی ہے۔ مردوں کو خصوصاً اور عورتوں کی عموماً شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرنا پسند ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے مرد کے تناسل میں بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو اس وقت عملیات اینڈ کورس چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو۔ ناظرین کرام، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویڈیو کو سننے اور دیکھنے والے کو اپنے اور اپنے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جتنے ناظرین کرام اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اسے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ جل جلالہ اسے صاحب اولاد بنائے۔ اگر کوئی شخص بے نمازی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس میری بہن اور بھائی کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اگر غموں سے نجات چاہتی ہو تو دعا مانگو۔ کوئی کام شروع کرو تو کہو بسم اللہ۔ کچھ کرنے کا ارادہ کرو تو کہو انشاءاللہ۔ کوئی اچھی چیز دیکھو تو کہہ دو سبحان اللہ۔ کسی چیز کی تعریف کرو تو کہو ما شاء اللہ۔ کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کہو جزاک اللہ۔ کسی غلطی پر افسوس ہو تو کہو استغفر اللہ۔ کسی کو رخصت کرو تو کہو فی امان اللہ۔ اللہ کے نام پر دو کہو تو فی سبیل اللہ۔ کسی کی موت کی خبر سنو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھینک آئے تو کہو الحمدللہ۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا چہرہ ہاتھ، دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی آیت 27 حصول مقصد تک پڑھیں۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلد کھل جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کرو کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے۔ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ چوارے کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس اور گھی ملا کر پینے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، کمر درد جاتا رہے گا۔ لیموں کا رس 1 چمچ، لہسن کا رس 1 چمچ، پانی 1 چمچ لے کر آپس میں ملا دیں۔ یہ خوراک صبح و شام استعمال کریں، کمر درد میں بہت فائدہ ہوگا۔ غم پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتا ہے، دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، غصہ جگر کو بھی کمزور کرتا ہے، خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کرتی ہے۔ استغفار کی بدولت بند تالے کھل جاتی ہیں، استغفار کی بدولت تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، اور استغفر اللہ کی تسبیح کرنے والا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ استغفار جو ہے بہتر حالات کی جانب انسان کو لے جاتا ہے۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کریں۔ ناظرین کرام، قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کریں۔ رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کریں۔
بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کریں، یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے پرہیز کریں۔ ناظرین کرام، اب آخر میں آپ سب سے دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے عملیات اینڈ کورس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔